یہ اولیاء اللہ۔ حکم اس اعتبار سے بھی سر آنکھوں پر تھا کہ آپ جب بھی امریکہ تشریف لے جاتے ہیں تو ہمارے مرکز، ہمارے ادارے ضیاء الکرم اسلامک سینٹر کے اندر نہ صرف قدم رنجہ فرماتے ہیں بلکہ اپنے عالمانہ خطاب اور عارفانہ بیان سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو روشن بھی فرماتے ہیں، اور آپ کے خطاب اور آپ کے وہاں مواعظ حسنہ سے لوگ اس طرح مستفیض ہوتے ہیں کہ اس کی تاثیر کو عرصہ دراز تک محسوس کرتے ہیں کہ یہ صرف کسی عالم کا بیان نہیں ہے، عارف کامل کا بیان بھی ہے۔ کیونکہ علم کے ساتھ ساتھ جب زہد و تقوی بھی ہو تو پھر علم نافع بن جاتا ہے۔ اور الحمدللہ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے اندر آپ کے جو خطابات عالمانہ ہوتے ہیں، میرے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے دوست خان سلطان محمود خان صاحب، یہ بھی وہاں ہیں، یہ بھی گواہ ہیں آپ کے خطابات کے۔ ابھی اسلام آباد سے ہمارے دوست حضرت علام حضرت العلام زینت القرآن قاری محمد تاج مکی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، اور پیر صاحب کا یہاں کے لوگوں کے لیے جو ایک فیضان کا سلسلہ ہے وہ بھی قابل صد تحسین ہے، لیکن مغرب اور امریکہ جہاں جو مادیت، جس کو ہیون آف مٹیریلزم کہا جاتا ہے، مادیت کی جنت کہا جاتا ہے، وہاں غوث پاک کی اولاد کا پھیرا لگا دینا لوگوں کے احوال کو بدل دیتا ہے۔ کیونکہ صرف علم مقصود نہیں ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ جس آپ فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق، کہ جس شخص نے فقہ کا علم حاصل کیا، ظاہری علوم پڑھے اور علم باطن نہ پڑھا، کسی مرد حق آگاہ کے جوڑے سیدھے نہ کیے، کسی ولی کامل کی نگاہ فقر سے فیضان حاصل نہیں کیا، غالب امکان ہے کہ وہ عالم فاسق ہو جائے گا۔ وَمَن يَتَصَوَّفْ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنْدَقَ، اور جس شخص نے قرآن و سنت کے علم کے بغیر، ظاہری علوم کے بغیر تصوف، فقر اور درویشی کی وادیوں میں قدم رکھا، غالب امکان ہے کہ وہ شخص زندیق ہو جائے گا۔ وَمَن جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ، جس نے قرآن و سنت کا علم بھی حاصل کیا اور درویشوں کے جوڑے بھی سیدھے کیے، وہ قدم اٹھاتا ہے اور منزل آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضرت قبلہ پیر صاحب کو اللہ پاک نے علم ظاہر بھی عطا فرمایا ہے، علم باطن بھی عطا فرمایا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں علم کی کمی نہیں ہے۔ انفارمیشن ڈیٹا آپ کے ہاتھ میں جو موبائل فون ہے، ایک کلک کے اوپر دنیا کی لائبریریز تک آپ کا ایکسس ہے، بڑی سے بڑی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ لوگوں کے احوال نہیں بدل رہے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ سکول اور کالجز، یہ یونیورسٹیز، یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، یہ لائبریریاں، یہ سیٹلائٹ سسٹم، یہ انفارمیشن ڈیٹا تجھے علم تو دے سکتا ہے، تیرے قلب کی کیفیت کو یہ کتابیں نہیں بدلتی۔ کوئی اللہ کا ولی اپنی نگاہ فقر سے بدل سکتا ہے، اور وہ فقیری اور درویشی
جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا، لیکن مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، انا خطیب الانبیاء ولا فخر، میں نبیوں کا خطیب ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے اٹھوں گا، میں جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ میرے لیے کھولا جائے گا۔ بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلتیں بیان فرمائی اور ساتھ فرماتے رہے ولا فخرا ولا فخرا ولا فخر، اس پر بھی فخر نہیں، اس پر بھی فخر نہیں، اس پر بھی فخر نہیں۔ آخر میں فرمایا ہاں مجھے ایک بات پر فخر ہے، الفقر فخری، محمد کو اپنی درویشی پر فخر ہے، اپنی فقیری پر فخر ہے، اپنی عاجزی پر فخر ہے، اپنی انکساری پر فخر ہے، اپنی فروتنی پر فخر ہے، اپنی بوریا نشینی پر فخر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے تھے کہ فقر ذوق و شوق تسلیم و رضاست، ما امینم این متاع مصطفیٰ۔ اقبال کہتا ہے کہ فقر ذوق و شوق کا نام ہے، تسلیم و رضا کا نام ہے، میرے پاس تو یہ امانت ہے اور میں اس امانت کا امین ہوں، حقیقت میں تو یہ متاع مصطفیٰ ہے، یہ مصطفیٰ کا اثاثہ ہے، یہ مصطفیٰ کی امانت ہے۔ اور جن بزرگوں کا یہ عرص ہے انہوں نے اس متاع کہ وہ امین بنے، وگرنہ مغرب کی دنیا میں حیات بعد الموت کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں۔ ابھی سٹیفن ہاکنگ برٹن سائنٹسٹ تھا، کچھ عرصہ پہلا ڈیتھ ہوئی، کہ اس ورلڈ کے آگے بھی کوئی ورلڈ ہے؟ بہت سارے فلاسفرز ان کی نگاہ صرف فزیکل اور مٹیریل ورلڈ کے اوپر گئی۔ حکیم نیٹشے جیسا جرمن کا مجذوب فلسفی زندگی کی حقیقتوں کا سراغ نہ پا سکا اور اس نے تکرار ابدی کا نظریہ دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ہسٹری ریپیٹ ہوتی ہے، واقعات ریپیٹ ہوتے ہیں، اسی طرح پرسنالٹیز بھی ریپیٹ ہوتی ہیں۔ ایک شخص آتا ہے، وہ زندگی گزارتا ہے، پھر وہ مرتا ہے، مٹتا ہے، پھر اس جیسا کوئی دوسرا انسان آ جاتا ہے۔ اسی جیسا تصور ہندوؤں کے ہاں موجود ہے، جس کو وہ جونی چکر یا آواگون کا نام دیتے ہیں، اور مغرب کی دنیا اس کو ٹرانسمیگریشن آف سول کا نام دیتی ہے، تناسخ ارواح کی بات بھی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے جب وہاں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا تو ان فلاسفرز کو پڑھا، اور اقبال نے کہا کہ یہ حکیم نیٹشے یہ اللہ کے وجود کا منکر تھا، زندگی کی حقیقتوں کو سمجھ نہ سکا۔ اقبال نے کہا اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی، اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے۔ اگر وہ میرے سامنے بیٹھتا، میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی احدیت، اللہ کے وجود کی صداقت اس کی نگاہوں کے سامنے کھول کر بیان کرتا کہ خدا فلسفے سے سمجھ نہیں آتا، ولی کی نگاہ سمجھا دیتی ہے۔ اور نکلسن کے نام علامہ اقبال نے خط لکھا، اس نے کہا یہ نیٹشے کہتا ہے کہ پرسنالٹیز ریپیٹ ہوتی ہیں، ایک فرد آتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے، اسی جیسا دوسرا فرد آ جاتا ہے۔ ہندو تو کہتے ہیں کہ وہ اگر برا ہے تو روح کسی درندے کی شکل میں آ جائے گی، اگر نیک اور صالح ہے تو کسی انسان کی شکل میں آ جائے گی۔ علامہ نے جو ہے بخیے اکھیڑ کر رکھ دیے ان کی اس ناقص فکر کی۔ اقبال نے کہا ہو نقش اگر باطل، تکرار سے کیا حاصل، ہو نقش اگر باطل، تکرار سے کیا حاصل، کیا تجھے خوش آتی ہے آدم کی یہ ارزانی؟ اگر نقش ہی باطل ہو، اگر بنیاد ہی باطل ہو، تو پھر وہ 100 بار بھی اس دنیا میں آئے، اس تکرار سے کیا حاصل ہوگا؟ ہاں نقش اگر حسین جیسا ہو، وہ کربلا کی زمین پر ایک سجدہ کرے،
آسمان کے ملائکہ بھی رش کرتے ہیں کہ ہماری نورانیت حسین کی ذات پر قربان چلی جائے۔ کہ اگر نقشی باطل ہے تو پھر اس کا دوسری بار آنا، اس کا تیسری بار آنا، اس کا 100 بار 1000 بار آنا نقشی باطل ہے تو کیا فائدہ ہے؟ ہاں نقش اگر پیر سید محبوب شاہ صاحب جیسا ہو تو پھر عاشقوں کا میلہ لگا ہوتا، پھر ویرانیاں اس نقش کے جانے کے بعد ویرانیاں نہیں ہوتی، اس نقش کے بعد پھر ہجوم عاشقاں ہوتا ہے۔ انہوں نے پھر اقبال سے پوچھا کہ تو اگر یہ بات کرتا ہے تو پھر تو اس کو ایکسپلین کس طرح کرتا ہے، اس کو الیبوریٹ کس طرح کرتا ہے، اس نظریے کی تشریح کیسے کرتا ہے؟ اقبال نے کہا سنو، قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ نحل کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، تم میں سے جو مرد اور عورت نیک اعمال کریں گے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان کا بیج موجود ہو، ایمان ہو، کیونکہ ایمان بیج ہے جس کے اوپر اعمال صالحہ، تقوی اور صالحیت کے پھل پھول اور فروٹ اس کے اوپر اگتا ہے۔ یہ جینڈر ایکویلٹی کی بات کرتے ہیں، یہاں قرآن مجید نے جینڈر ایکویلٹی کی بات بھی کی کہ مرد ہو یا عورت، ایمان ہو اور عمل صالح ہو، میدان کھلا ہے۔ کوئی مرد آئے گا، حسن بصری آئے گا، اس کو بھی مقام ملے گا، رابعہ بصریہ آئے گی تو اس کو بھی مقام ملے گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، مرنے کے بعد وہ مٹیں گے نہیں، ہم اس زندگی سے کروڑ درجے پاکیزہ، عرفہ اور اعلیٰ زندگی ان کو عطا فرمائیں گے۔ مجھے امریکہ میں لوگ کہتے ہیں جی یہ بڑی چیریٹی کرتے ہیں، فیس بک کا بانی بڑی چیریٹی کرتا ہے، فلاں گورا بڑی چیریٹی کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی اگر گلاب دیوی ہاسپٹل یا اس طرح کے، تو ان کے لیے کیا ہے؟ میں نے کہا عبداللہ بن جدعان کی حویلی بڑی تھی، جو مہمان آتا اس کے ہاں ٹھہرتا، جو مسافر آتا کھانا کھاتا، کفر پر مر گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے اعمال اس کو فائدہ دیں گے جو ویلفیئر کرتا، چیریٹی کرتا؟ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا نہیں، کیونکہ اس کے اندر ایمان نہیں تھا۔ قرآن مجید نے کیٹاگوریکلی اعلان کر دیا کہ جو شخص کفر پر مر جائے اس کے اعمال ہبا منصورہ ہو جائیں گے، لا خلاق لہم فی الآخرۃ، کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ مومن ایمان کے ساتھ ایک کھجور بھی چیریٹی کرتا ہے، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اقبال نے ان کے سامنے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کو کی وضاحت کی، تشریح کی۔ اقبال نے کہا یہ جو موت ہے نا، موت جس کو تم کہتے ہو مٹ گیا، اقبال نے کہا یہ موت زندگی کی اٹیمپٹ ہے۔ تکرار ابدی کے مقابلے میں نظریہ ارتقا پیش کیا کہ خودی کا سفر، اسپرچول گروتھ، اسپرچول جرنی یہ جاری رہتا ہے، اور موت مقامات حیات میں سے، قبلہ پیر صاحب، مقامات حیات میں سے ایک مقام ہے جس کو موت کہتے ہیں۔ موت کے دروازے سے گزر کر مومن ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتا۔ پھر اقبال نے کہا موت کو سمجھا ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ مومن کی دائمی زندگی یہ تو عارضی زندگی ہے، یہ تو ناقص زندگی ہے، یہ تو ٹیمپریری لائف ہے۔ اصل دائمی زندگی کا آغاز ہی اس دن ہوتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، اس کو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اور جب وہ اس امتحان کو پاس کرتا ہے
قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو ان سے یوں کہوں اب پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے حضرت اپنی تفسیر کے اندر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی ذات کے ساتھ زندہ ہے، اپنی ذات کے ساتھ زندہ ہے، وہ روح کے نکلنے سے مردہ ہو جاتا ہے، روح نکلتی ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ آج صاحب عرس کی ذات کی جھلک نظر آئے گی۔ علامہ آلوسی کے اس کہو نے جو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کیا، کہا جو ذات کے ساتھ زندہ ہے وہ اس کی روح نکلے گی تو مردہ ہوگا، لیکن جو اللہ کے ذکر سے زندہ ہے، اللہ کی یاد سے زندہ ہے، اللہ کی بندگی سے زندہ ہے، اللہ کی معرفت سے زندہ ہے، اللہ کی پہچان سے زندہ ہے، اللہ کے ذکر سے زندہ ہے، وہ حیات عارضی سے مستقل زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اذا کان القتیل بسیف الشرعیت حیا مرزوقا، اگر شریعت کی تلوار سے قتل ہونے والا حیا مرزوقا زندہ بھی ہے اور اس کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تو اس شخص کا معاملہ کیا ہوگا جس کو عشق کی تلوار نے ذبح کر دیا؟ کشتگانے خنجرے تسلیم رات کا پچھلا پہر آتا ہے، یہ بسلوں پر تڑپتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، زاری کرتے ہیں، تڑپتے ہیں، اس کے عشق کی تلوار سے خود کو ذبح کرتے ہیں۔ صبح کا اجالا آتا ہے، ان کو نئی زندگی عطا کر دی جاتی ہے، وہ عشق اور حقیقت کی تلوار سے۔ تو علامہ اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھا ہے، اور پھر اقبال نے کہا موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مزاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ پردہ خواب کا ہے، پیغام بیداری کا ہے۔ تو جو کہتے ہیں کہ مر گئے مٹ گئے، وہ ظالم خود مر گئے مٹ گئے۔ اقبال کہتے ہیں یہ اٹیمپٹ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ ایک مقام ہے، خودی جب اس مقام سے گزرتی ہے اس سے آگے یا جہان تازہ یا امتحان تازہ، یا جہان نیا ہوگا یا امتحان نیا ہوگا، یا حفرت من حفران النیران، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا، یا روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوگا۔ جس نے قبر میں مصطفیٰ کو پہچان لیا اس کے لیے جنت کا باغ ہوگا، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی، نسبت اطاعت، محبت، عشق، وارفتگی کا جذبہ اس کے اندر نہیں ہے۔ میں چونکہ ٹائم کا اختصار یہ بھی پیش نظر ہے، یہ جو اس پر میں اختتام کنکلوڈ کروں گا اپنے اس مختصر سی گفتگو کو، کہ مغربی دنیا اس پر فلسفہ موت و حیات پر تو بہت لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، بہت لمبی، لیکن جو میں کنکلوڈنگ ورڈز کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت پوری دنیا میں انٹرنیشنلزم کی بات کی جاتی ہے، عالمگیریت کی بات کی جاتی ہے، پولرائزیشن کی بات ہوتی ہے، تکثیریت کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اقوام واحدہ اور ادیان واحدہ، ایک ہی پوری دنیا قوم بن جائے اور ایک ہی دین بن جائے۔ اب یہ جو سلوگن ہے نا، یہ نعرہ ہے، یہ اٹریکٹ بڑا کرتا ہے ایجوکیٹڈ جو کمیونٹی ہے، ان کو جو ہائیلی ایجوکیٹڈ کمیونٹی ہے ان کو اٹریکٹ کرتا ہے، بھئی ایک ہی دین ہو اور ایک ہی قوم ہو۔ لیکن اس ایجنڈے اور اس نعرے کے پیچھے جو کنسپائریسی ہے، جو سازش ہے، سیدنا علی شیر خدا نے خوارج کے اس نعرے پر جو خارجیوں نے کہا ان الحکم الا للہ، حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بہل باطل، بات سچ ہے، بات سچ ہے مگر ارادہ باطل ہے۔
تو یہ جو عالمی ایجنڈا ہے ناموس مصطفیٰ پر حملہ کرنے کا، عزت مصطفیٰ پر حملہ کرنے کا، ذات مصطفیٰ پر حملہ کرنے کا، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ریلیجن، فریڈم آف ایکسپریشن، اس کی آڑ میں ذات مصطفیٰ پر حملہ کرنے کا یہ جو ایجنڈا ہے، یہ سلوگن، یہ ایجنڈا بظاہر لوگوں کو کنونس کرنے کے لیے ہے، لیکن باطن میں یہ سازش ہے کہ مسلمان کے اندر سے عشق محمد کا چراغ بجھا دیا جائے۔ لیکن اقبال کہتا ہے جب تک اس روئے زمین پر ایک مسلمان بھی زندہ ہے، محمد عربی کا عشق بھی باقی ہوگا، عزت بھی باقی ہوگا۔ انہیں کہا ابلیس نے بھی مشورہ دیا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ انہیں اندازہ ہے کہ جب تک یہ اکنامک سینکشن سے کمزور نہیں ہوگا، پیر صاحب تشریف لے کر جاتے ہیں اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ جیزس پیس بی اپان ہم، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے کارٹونز بنتے ہیں، کیریکیچرز بنتے ہیں، تو کچھ کرسچنز ان کو پرواہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں we don't care, this is a freedom of speech, freedom of expression, freedom of religion, we don't care۔ میں نے خود ان کے جو ٹی وی ٹاک کرنے والے ہیں ان میں سے ایک کرسچن کو جو بڑا جو ہے جذباتی قسم، اس نے کہا کہ میں اگر پلے کارڈ لے کر جاؤں جیسس کا کے اوپر کیریکیچر بنایا ہو، وہ لے کر جاؤں اور 50، 100، 1000 بھی اگر عیسائیوں کے سامنے سے وہ پلے کارڈ گزرے تو شاید ان کے جذبات کے دریا میں کوئی تلاطم نہ ہو، لیکن کہتا ہے میں ایسا پلے کارڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنا کر جو ایک مسلمان ہے اس کے سامنے بھی کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر سکتا، میں جرات نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو ہے نا، یہ اصل ایمان کی طاقت ہے۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، جب علم الدین عدالت میں تھے اور محمد علی جناح ابھی قائد اعظم نہیں بنے تھے، اور وہاں مسلمانوں نے نعرے لگائے ہم اپنے نبی کے دیوانے، آپ بھی سارے بولو، میں ختم کر رہا ہوں، ہم اپنے نبی کے، دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولو، ہم اپنے نبی کے، ہم پیارے نبی کے، ہم سونے نبی کے۔ جب یہ شور ہوا نا، انگریز جج تھا، اس نے روسٹرم کے اوپر ویٹ مارا، آرڈر آرڈر آرڈر، کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہی ہے، توہین عدالت ہے، میں سب کو اندر کر دوں گا۔ علم الدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھیں، انگریزی نہیں سمجھتے تھے، اپنے اٹرنی سے، اپنے وکیل سے، محمد علی سے پوچھا یہ کیا کہتا ہے، یہ انگریز جج کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ایکسپلین کیا، انہوں نے کہتا ہے کہ میں توہین عدالت برداشت نہیں کر سکتا، سب کو اندر کر دوں گا۔ اس غیرت مند ترخان نے کہا، اس غیرت مند ترخان نے کہا محمد علی اس انگریز جج کو اپنی زبان میں میرا میسج دو، تو عدالت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا، میں رسالت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ تو اسے کہو کہ تو عدالت کی توہین پر سیشوا ہو گیا ہے اور اس عدالت کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتا، میں کملی والے کی رسالت کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ تیرے نزدیک اس عدالت کے کوٹھے کی عزت زیادہ ہے، میرے نزدیک محمد کی کالی کملی کی عزت زیادہ ہے۔ پیغام یہ ہے چونکہ وقت کے دامن میں جگہ کم ہے، وگرنہ اس ناموس رسالت کے مسئلے کو بھی
میں زیادہ تفصیل سے بیان کرتا، پیغام یہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان بھی زندہ ہے ہم کیری کیچرز برداشت نہیں کریں گے. دونوں ہاتھ کھڑا کرو نا، یہ ریزولیشن بھی ہے. ہم کیری کیچرز برداشت نہیں کریں گے، ہم کارٹونز برداشت نہیں کریں گے، ہم انسلٹنگ موویز برداشت نہیں کریں گے. ایک مسلمان بھی اس روئے زمین پر زندہ رہا، ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا ایمان، ہماری عزت، ہماری آبرو قدمین مصطفیٰ پر قربان جائے گی. کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان، دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. آپ کی انہی محبتوں میں دعوت خطاب دوں گا حضور مفکر اسلام، پیر طریقت، رہبر شریعت ابو زین ڈاکٹر پیر سید محی الدین محبوب مدد اللہ علی کو اللہ کی صدائیں لگائیں تاکہ حضور مفکر اسلام اپنا خطاب شروع کریں. ذرا کھڑے ہو کے اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ اعظم برہانہ. تشریف رکھیں. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكاملين العارفين المرشدين وعلينا معهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. صدق الله مولانا العظيم وأمرنا ولقنا بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النقى. حضرات علماء کرام، مشائخ حقانی، رجال ربانی، دامن گرفتگان صالحین امت، اہل نسبت قویم، صاحب سکت المستقیم کی محبت، نسبت اور اتباع کا ثمر پر بہار رکھنے والوں، عوام اہل السنت و جماعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خانقاہ معلی، درگاہ نور بار، پیغام کتاب و سنت کی امین، روحانی، عرفانی، علمی، فکری، تربیتی، نظریاتی اور عالمی مرکز محبوب آباد شریف سے ان فضاؤں سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں جہاں آسودہ خانقاہ یکے بعد دیگر 3 محدث ہیں. یہ برے صغیر کی وہ عظیم خانقاہ ہے جہاں ایک گنبد کے نیچے 3 محدث آرام فرما رہے ہیں. گویا علم حدیث کا ایک قلزم ہے اور خاک میں وہ وجود آمادہ راحت ہے جن کے وجود میں حدیث مصطفیٰ کی حرارت ہے، جن کی زبانوں پر زندگی بھر قال الرسول کا وظیفہ رہا ہے. اور میرے آقا نے اپنے قول مقدس سے رشتہ رکھنے والے کے لیے یہ بشارت دی ہے، نضر اللہ امرأً سمع مقالتی، تر و تازہ ہو، خوش رہے، پربہار ہو، اور اس کا ستارہ آسمانوں کی بلندیوں پر اپنے چمکنے کو حق پاتا رہے اور اس کا چہرہ دمکتا رہے. کس کا چہرہ؟ فرمایا اس کا چہرہ
سمع مقالتی، جس نے میری بات کو سنا ہے، فحفظها، میری بات کو سنا، میری بات کو یاد کیا، میری بات کی رعایت رکھی، میری بات کی تبلیغ کی۔ قادری درویشوں، محمودی دسترخوان پر بیٹھنے والوں، خواجہ توسوی کے غلاموں، حضرت نظام الدین کا رنگ رکھنے والوں، عشق و ادب میں پختہ کار ہونے والوں، میں یہ بات دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ اہل طریقت ہی تو ہیں جو گردنیں کٹا دیتے ہیں مگر نسبت کا خزانہ کبھی مٹنے نہیں دیتے۔ اہل نسبت نے جس کے سینے میں شمع کو فروزاں کر دیا، پھر اس کی قوم نہیں دیکھی جاتی، اس کا رنگ نہیں دیکھا جاتا، پھر اس کی قابلیت شخصی نہیں دیکھی جاتی، پھر اس کے ذاتی کمالات نہیں دیکھے جاتے۔ جامی کہتے ہیں بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، اور مصطفیٰ کی گلیوں میں آنے والے اپنے شجرے چھوڑ کے آ، یہ نہ دیکھ تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیرا پردادا کون ہے، تو فصاحت و بلاغت کے امتیاز رکھنے والے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، سب بھول جا، اس لیے کہ شہ بطحا کے کوچے میں آیا ہے، اب خاندانی کمالات مٹ گئے ہیں، اب لطف محمدی سے تیرے عروج کا زمانہ شروع ہو گیا ہے۔ دنیا نے دیکھا خاندانوں کی گردنیں نیچے رہ گئیں، دنیا نے دیکھا شخصی تفاخر نیچے رہ گئے، اور بلال حبشی کعبہ کی چھت پر عظمت کا مینارہ بنا دیے گئے۔ لہذا اب جسے عزت چاہیے، جسے وقار چاہیے، جسے بقا چاہیے، اور جسے اپنی عزت کی بہاروں کا خیال رکھنا ہے اور اسے پربہار رکھنا ہے، اسے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے طریقے پر آنا ہوگا، حضور کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا، نفس سے منہ موڑنا ہوگا، شیطان سے رشتہ توڑنا ہوگا، قرآن سے رشتہ جوڑنا ہوگا۔ زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں کرنا، زندگی کا کوئی پہلو ایسا آپ کے معمولات میں وظیفے کے طور پر باقی نہ رہے، کیونکہ آپ میرے رب کے ممنون کرم ہیں، میں اپنے رب کا ممنون کرم ہوں، علماء رب کے ممنون کرم ہیں، صوفیاء رب کے ممنون کرم ہیں۔ میرا مدلول، میرا مشار الیہ وہ روایت ہے جو حدیث قدسی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے رب نے فرمایا میں آدم سے اتنی محبت کرتا ہوں، آدم سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جب وہ جنین ہو کر اپنی ماں کے رحم میں تھا، بیبی بیگ میں تھا، تو فرمایا اطباء یہ سمجھتے تھے کہ وہ خود حرکت کرتا ہے، میں دست کرم سے اسے پھیرتا تھا، میں اسے پلٹاتا تھا۔ میں کسی ولی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی محدث کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مجاہد کی بات نہیں کر رہا، میں کسی شیخ الحدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کسی دین کے مبلغ اور مناظر کی بات نہیں کر رہا، ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ نسل آدمیت میں، نوع انسانیت میں ایک عام بشر کی بات کر رہا ہوں جو سر کی چوٹی سے پاؤں کے ناخن تک ایک خاص نقشے پر بنایا گیا ہے، جس کے جسم کا ظاہری حلیہ نام محمد کے نقشے پر بنا ہے، اس کا وقار اور اس کی قیمت عند اللہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی ماں کے رحم میں قرار پاتا ہے، رب فرماتا ہے تو نے خود سے خود کچھ نہیں کرنا، دست کرم اس تیری کفالت کے لیے کافی ہے۔ پروردگار عالم اس بچے کو، چاہے اس کی جنس ذکور سے ہو یا اناث سے، وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کو پروردگار اپنے لطف و کرم سے نوازتا ہے، اپنی مہربانی سے نوازتا ہے، اور پیٹ میں اس کے پہلو بدلتا ہے، اور یہاں تک آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں ہوا بھر جاتی ہے، رب فرماتا ہے اے بندے میں تیرا منہ پھیر دیتا ہوں تاکہ اس سے تجھے تکلیف نہ ہو۔
جو اس قدر اپنے بندے کو تکلیف نہیں اٹھانے دیتا، جو اس قدر اپنے بندے کو اذیت میں مبتلا نہیں رہنے دیتا. مجھے حق پہنچتا ہے. اے قادریو، اے محمودیو، اے چشتیو، اے سہروردیو، اے حنفیو، اے شافعیو، اے مالکیو، اے حنبلیو، اے محمدیو، اے صدیقیو، اے فاروقیو، اے عثمانیو، اے علویو، اے حیدریو، اے مصطفیٰ کی خلافت کا جھنڈا اٹھا کر دنیا کو بتانے والوں، ہمارے بازو کا زور ہمارا نہیں، یہ زور مصطفیٰ ہے. ہمارے رخساروں کی سرخی اور ہمارے چہروں کی سفیدی یہ خاندان کا حسن نہیں، یہ حسن غلامی و اتباع مصطفیٰ ہے. آؤ اپنی زندگیوں کو قرآن و سنت کا رنگ دے لو. اگر ہم نے اپنی زندگی میں قرآن و سنت کا رنگ بپا کر لیا، اپنی زندگی کو پاکیزگی کی خوشبو دے لی، تو جان لیجئے کہ پھر پاتال قبر میں اترنے کا مرحلہ بعد میں آئے گا. بقا کے تاج سر پر پہلے سجا دیے جائیں گے. ولایت الہیہ کے احسانات سے اسے پہلے نواز دیا جائے گا. اور ہم اہل السنت و جماعہ کتنے خوش قسمت ہیں، ہم اتنے خوش قسمت ہیں، ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی اولو العزم اپنے امتی کی قبر میں نہ آتا ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا. اے مصطفیٰ کا نام لینے والے، اے حضور کے عشق کے ترانے گانے والے، اے حضور کا تصور پکانے والے، تیری اس مشق کو خدا نے اتنا نتیجہ خیز بنایا ہے کہ قبر کی منزل میں پہلا مرحلہ ہی آقا کے دیدار کا بنایا ہے. یہ صرف حضور کی امت کا امتیاز ہے، یہ حضور کی امت کی انفرادیت ہے کہ قبر میں اترتے ہی سارے غموں کو کافور کیا جائے گا. جس کے عشق میں جیتا رہا پہلی منزل پر اس کا دیدار بخش دیا جائے گا. تو اگر مومن کی زندگی کا پاکیزگی کے ساتھ رشتہ جڑ جائے اور مومن کی زندگی کے اندر نور اور برکت اور تاثیر آ جائے، تو پھر مومن کو وہ کامیابیاں ملتی ہیں، وہ عزتیں ملتی ہیں جس سے اس کے اندر نماز کی عادت پیدا ہوتی ہے. اور جیسے کسی کے اندر نماز کی عادت پیدا ہو، خشیت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکسار کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، اور اپنے آپ کو لو پروفائل کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ بناتے ہوئے، اپنے اندر سے تمام ایگوئسٹک اپروچز کو اریز کرتے ہوئے، اور وہ تمام پراؤڈ فیلنگ جو انسان کو انسانیت کی معراج سے گرا کر حیوانیت سے بدتر کر دیتی ہے، ان تمام عیوب سے اپنے آپ کو نکال کر اس شیشے میں اپنا عکس دیکھے جس میں جمال صدیق اکبر نظر آتا ہے، اور وہ غیرت پیدا کرے جس غیرت کو اللہ پسند کرتا ہے. چلتے ہوئے بندہ زمین پر چلتا ہے لیکن اس کی زبان پر آنے والا کلام وحی الہی سے توافق اختیار کر جاتا ہے، اور وہی بات بندے کی زبان پر آتی ہے جو مالک کی مشیت میں ہوتی ہے. پتہ یہ چلا کہ مرشد مصطفیٰ جیسا ہو تو وہ بندے کو ہم مزاج عرش کر دیتا ہے، اور ہم مزاج پیغام ربانی کر دیتا ہے، اور اس قابل بنا دیتا ہے کہ بندہ کھڑا منبر پر ہوتا ہے اور نہاوند کو بھی دیکھ لیتا ہے. حضرت ساریہ میدان جہاد میں ہیں اور کہتے ہیں کہ دشمن نے گھیر لیا، کچھ سوچتا نہ تھا کہ کیا کریں. اچانک پہاڑی کے پیچھے سے اتنی گرجدار آواز آئی، وہ آواز حضرت عمر کی تھی، اور کہا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل. کہا ساریہ، مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھنے والے، حضور کا دیدار کرنے والے، گھبراتا کیوں ہے؟ پہاڑ پر چڑھ اور دشمن کی کمر کو توڑ کر رکھ دے. کہا حضرت عمر کی آواز مدد الہی ثابت ہوئی. میں اس عمر ابن خطاب فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں جن کے تصرف اور اختیار کا یہ عالم ہے کہ وہ خط لکھیں دریا کو،
وہ خط لکھیں دریا کو تو دریا چل پڑے. دریا بولو دریا. یہ اثر ہے تیرے تکنے والوں کو, یہ کمال ہے تیرے تکنے والوں میں. تو اگر دیدار کرنے والوں کی رفعت کا یہ عالم ہے تو شہ بطحا کی شانوں کا عالم کیا ہوگا. روایات میں آتا ہے زلزلہ آ گیا, زلزلہ آ گیا. حضرت عمر نے زمین پر کوڑا مارا, زلزلے میں زمین پر کوڑا مارا. پتہ یہ چلا حوادث سے دل میں اطمینان مصطفیٰ کی مجلس سے پیدا ہوتا ہے. تغیرات میں اور زندگی کے معارضات میں جتنے پہلو آتے ہیں ان میں ثبات کب پیدا ہوتا ہے؟ جب نظریں رخ مصطفیٰ کا طواف کریں اور دل عشق مصطفیٰ میں پختہ ہو جائے تو پھر حوادث تجھے ڈرا نہیں سکتے, معاملات تیرے پائے ثبات میں لغزش نہیں لا سکتے. پھر تو متبع ہو جاتا ہے ان کاملوں کا جنہیں اللہ کے ہاں سے رضوان کا خلہ ملتا ہے. وہ اہل کمال و فضل و مجد یہ رتبہ رکھتے ہیں. وہ اہل فضل و مجد یہ رتبہ رکھتے ہیں, یہ تصرف رکھتے ہیں, یہ اختیار رکھتے ہیں کہ زمین پر زلزلے کی حالت میں کوڑا مارتے ہیں اور کوڑا مارتے ہوئے زمین کو کہتے ہیں کہ اے زمین کے ہلنے کی کیفیت, اے زلزلے کی دلالت, اگر تو عمر کو ڈرانا چاہتی ہے تو عمر اس دن سے تمام خوفوں سے بری ہو گیا جس دن مصطفیٰ کا کلمہ پڑا تھا. یہ خوف سے بے نیاز ہونے پر نص کیا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ, الا ان اولیاء اللہ, الا حرف تنبیہ ہے, خبردار, بے ہوش نہ ہونا, عقل کی صلاحیتوں کو کند کر کے اس پر متوجہ نہ ہونا, تمام توانائیوں کو بروئے کار لا کر اس کے فہم کے تقاضوں کو پورا کرو. خبردار, جو دوستان حق ہیں اور یاران بارگاہ حق ہیں ان کا شان یہ ہے, ان کا مقام یہ ہے, لا خوف علیہم, ان پر کوئی خوف نہیں. خوف کیوں نہیں؟ کیونکہ انہیں ولایت بھی ہے, اور ولایت کیوں ملی ہے؟ فمن تبع ہدایا, جو میری ہدایت کے پیچھے چلتا ہے, لوگوں کے پیچھے نہیں, ہجوم کے پیچھے نہیں, اور شور کے پیچھے نہیں, زور کے پیچھے نہیں, کسی اور کے پیچھے نہیں, وہ چلتا ہے تو اپنے رب کی ہدایت کے پیچھے چلتا ہے. فمن تبع ہدایا, جو میری ہدایت کی اتباع کرتا ہے, میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے, فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اسے خوف سے بھی بری کر دیا جاتا ہے اور غم سے بھی آزاد کر دیا جاتا ہے. آج خانقاہ محبوب آباد شریف کا یہ پیغام ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے زندگی کے طریقے کو اپنے سامنے رکھو. حضرت فاروق اعظم نے اہل بیت کی محبت کا درس دیا ہے, حضرت فاروق اعظم نے صحابہ کی محبت کا درس دیا ہے, حضرت فاروق اعظم نے نظام ربانی کی بالادستی کا سبق دیا ہے, اور یہ وہ فاروق اعظم ہے جس نے بہت مختصر زمانے میں زمین پر مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا لہرا دیا تھا. آج اس نظام کو بحال کرنے کی ضرورت ہے. یہ خانقاہی نظام نذرانے اکٹھے کرنے کا نام نہیں ہے, یہ پیری اور درویشی جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے, یہ صوفیاء خانقاہوں میں تمہیں حساب لگا کر بتانے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ تمہارا بچہ ہوگا کہ نہیں. یہ آپ کو ریڈیالوجسٹ بھی بتا سکتا ہے, یہ آپ کو جو آپ کے زچگی کے امور کے ماہر ڈاکٹر ہیں وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں.
اولیاء کا یہ کام نہیں. تو اولیاء کا کیا کام ہے؟ اولیاء کا یہ کام ہے کہ وہ دل کے بیضے کو دیکھ کر توحید کی گرمی سے اس کو اس طرح سینکیں کہ گناہگار سے اسے عبادت شعار بنا دیں. جس کی آنکھیں دیوار کو نہیں دیکھ سکتی اس کی آنکھوں کو جلوہ کعبہ دیکھنے والا بنا دیں. پیر کا کام یہ ہے کہ مرید کا ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر اپنے ہاتھ میں نہ رکھے، مرید کے ہاتھ کو پکڑ کے کملی والے کے ہاتھ میں دے دے، جو آپ کے رنگ کو مٹائے اور آپ پر رنگ مصطفیٰ چڑھائے، آپ کی زندگیوں میں سنت پیدا کرے، آپ کی زندگی کے اندر حسن و کمال پیدا کرے. یہ وہی خوبی ہے جو امام اعظم کو امام جعفر صادق سے ملی تھی. اس خوبی کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے. خانقاہ محبوب آباد شریف مدتوں سے اور زمانوں سے، صدی سے زیادہ اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں ہیں کہ حضور کی امت کو اکٹھا کیا جائے، نفرتوں کو ختم کیا جائے اور عناد کو ختم کیا جائے اور ہر ایک کی زبان پر ترانہ عشق مصطفیٰ جاری کر دیا جائے. آج ہمارے طبقات میں، آج ہمارے معاشروں میں اخلاقی پستیاں ہیں، نظر کی گراوٹ ہے، کردار کی کھوٹ ہے، زبان کا ناشائستہ استعمال ہے. ہماری بچیاں بے پردگی کا شکار ہیں، جبکہ ہماری بچیوں کے لیے نمونہ کیا تھا کہ وہ عفت عائشہ صدیقہ کو سامنے رکھتی، وہ ستر زہرا بتول کو سامنے رکھتی، وہ رغبت و مزاج سیدہ حفصہ کو سامنے رکھتی، وہ حضرت زینب بنت رسول کو اپنے سامنے رکھتی، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کو اپنے سامنے رکھتی، حضور کی ازواج مطہرات کو اپنے سامنے رکھتی، آل بیت اطہار کے نمونے کو اپنے سامنے رکھتی اور ایسا کردار اپنے اندر پیدا کرتی، ایسا کردار اپنے اندر پیدا کرتی کہ ان کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کے اندر حسن حسن پیدا ہوتا اور استقامت حسین پیدا ہوتی. لیکن آج ہمارے ہاں تمنا کا عالم یہ ہے کہ ہم نے کردار کی ہر پستی کو یقینی بنانا ہے اور دین کے تعلق کی طرف متوجہ نہیں ہونا اور پھر امید کرنا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی حضرت شبلی کا وارث آ جائے، کوئی جنید بغدادی کے مزاج کا وارث آ جائے، کوئی امام اعظم کے علم کا وارث آ جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. جو بیج لگایا جاتا ہے پھل بھی وہی آتا ہے. سیرت نگاروں نے لکھا ہے جب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو 20 پارے آپ کو یاد تھے. تو پوچھا گیا صرف 20 پارے کیوں؟ تو آپ نے فرمایا میری ولادت کے وقت تک میری ماں نے 20 پارے ہی پڑھے تھے، وہ مجھے زبانی یاد ہو گئے، اگر باقی 10 بھی پڑھ لیتی تو وہ بھی مجھے زبانی یاد ہوتے. تو گویا محبوبان خدا کے ہاں مزاج، ماحول، رنگ، بو باش سب کی سب شریعت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوتی ہے. آج خانقاہوں میں لوگ کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ اولیاء کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ آپ غور تو کیجئے. حضرت علامہ ڈاکٹر شہباز احمد چشتی صاحب، کتنی خوبصورت بات اور کتنی عملی بات، ایک ایسے سلیقے اور قرینے کے ساتھ پاکیزہ رنگ میں رنگ کر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے تھے. آپ کی زندگی کا نقشہ نبوی کے مطابق کرنے پر آمادہ تھے. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ غور تو کیجئے کہ ہمارے معاشرے کا کیا اس وقت عالم ہے، ہمارے گرد و پیش میں کیا صورت ہے، کتنی گرانی ہے. ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ بنیادی ضروریات سے اس وقت اپنے آپ کو محروم ہوتا محسوس کر رہا ہے کہ وہ میں اپنے گھر کے چولہے کو گرم رکھنا مشکل محسوس کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کی کفالت کرنا مشکل محسوس کرتا ہوں. ایک سفید پوش انسان کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے. کیوں؟ مجھے کہنے دیجئے اس کی ایک وجہ ہے کہ ہم نے مرکز ملت سے منہ موڑا ہے. ہم نے باطل کو اپنا قبلہ بنایا ہے.
ہم نے شیطان کو اپنا مقتدا بنایا ہے. اگر یہی روش رہی تو پھر بھوک، ننگ، افلاس اور بدحالی مقدر رہے گی. اور اگر چاہتے ہو کہ خورشید ازل تمہارے ایک ایک جھروکے سے اپنی کرنوں کو داخل کر کے ظلمتوں کا مداوع کرے تو پھر رخ مصطفیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا، قدم مصطفیٰ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہوگا. قرآن کو پڑھنا بھی ہوگا، قرآن پر عمل کرنا بھی ہوگا. حسین حسین کا نعرہ لگانا بہت اچھا ہے، سیدہ زہرا بطول کا نعرہ لگانا بہت اچھا ہے، لیکن حسین حسین کا نعرہ لگانا تب فیض دے گا جب حسین جیسی غیرت بھی طبیعت کے اندر پیدا کی جائے گی. یہ وقت کے یزید کے ساتھ لڑنے کی جرأت بھی پیدا کی جائے گی. سیدہ خاتون جنت کی غلامی کا دم بھرتے ہوئے اس وقت فیض ملے گا جب سیدہ زہرا بطول کی عفت کا سرمایہ جو ہے کائنات میں فیض بانٹے تو فیض لینے والا پاکیوں کو اپنی طینت کے اندر سینچے اور ناپاکیوں کو اپنے نظر سے، زبان سے، ظاہر و باطن سے ختم کر دے تو پھر سیدہ زہرا بھی اس سے راضی ہیں اور زہرا بطول کے بابا بھی اس سے راضی ہو گئے ہیں. اس واسطے خانقاہ محبوب آباد شریف سے آج آپ کو یہی پیغام ہے کہ دوستو، بھائیوں، حضرات و خواتین، ارد گرد کے رہنے والوں، پوری دنیا میں خانقاہ محبوب آباد شریف کے آج اس پیغام کو سننے والوں، میں آپ سے رسول کریم کے واسطے سے آپ کو یہ میں مطالبہ پیش کرتا ہوں، نفرتیں مٹا دو، آپس کی ناراضگیاں ختم کر دو، جھگڑوں پر مٹی ڈال دو. اس سے پہلے کہ تم پر مٹی پڑے تم نفرتوں پر مٹی ڈال دو تاکہ انسانیت پروان چڑھے، اللہ کے دین کی ترقیاں ہم دیکھیں، مسلم معاشرے کی خوشحالیاں دیکھیں، ہمارے بچے مدینے کا رنگ دیکھیں اور میرے مصطفیٰ کی نگاہوں کے فیض اور انوار و تجلیات کے پہلو دیکھیں اور ایک ایک بچہ حضرت جنید بغدادی کے کردار کا وارث ہو اور سیدنا غوث اعظم کا دامنگیر ہونے والا بن جائے. میرا قوم کی بچیوں سے سوال ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کردار کی وارث بن جاؤ. مال و دولت کی ہرس نہ رکھو. عرب کی سب سے امیر عورت، سب سے بڑی رئیس، سب سے بڑی تاجر خاتون جس وقت حضور کے عقد انور میں آئیں، اپنا سارا مال اللہ کے دین پر قربان کر دیا. حضرت ابوبکر صدیق عرب کے سب سے مالدار شخص جس وقت حضور کے حلقہ محبت میں آئے، اپنا سارا مال حضور پر قربان کر دیا. حضرت عثمان ابن عفان اپنا سارا مال حضور کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتے اور کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ حضور نے اشارہ فرمایا اور حضرت عثمان غنی نے قطاریں لگا دی، ڈھیر کر دیا اور جنت کو پے در پے خرید لیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے قربانیاں دی، حضرت مصعب ابن عمیر نے سب کچھ چھوڑ دیا، حضرت عمار بن یاسر نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی ماں کو چیرتا دیکھ لیا کہ دو اونٹوں نے حضرت عمار کی ماں کو، ایک اونٹ نے ادھر دوڑ کر دوسرے نے ادھر دوڑ کر ماں کے وجود کو دو نیم کر دیا. عمار نے کہا میں اس دل کو چیر دینے والے اور جگر کو چھلنی کرنے والے اس واقعے کو تو دیکھ سکتا ہوں مگر مصطفیٰ کی غلامی کا پرچم نہیں چھوڑ سکتا. یہ استقامت پیدا کرو، یہ استقلال پیدا کرو، صحابہ جیسی اپنے اندر خوبی بوباس پیدا کرو. جب صحابہ جیسا فیضان آپ کے اندر پیدا ہوگا، صحابہ جیسی رغبت آپ کے اندر پیدا ہوگی، میرا اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ کی زندگی پاکیزہ ہو جائے گی. اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت پر نشتر نہ چلاؤ. اہل بیت کو وہ رتبہ جو رسول کریم کی بارگاہ میں حاصل تھا کہ حسنین کریمین آتے، حضور انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے،
زہرا بطول آتی، حضور اپنی جگہ سے ہٹ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ زہرا بطول کو بٹھاتے۔ یہ تمام باتیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہیں، صرف تقریروں کے لیے نہیں ہیں، سننے سنانے کے لیے نہیں ہیں، عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کی پوری امت کو ایک کر دے، حضور کی پوری امت کو نیک کر دے، اور ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کے اس عالمی موقع پر بہت سے لوگ پوری دنیا سے مجھے پیغامات بھی پہنچائے گئے ہیں، اور یہاں بھی بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں احباب آئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ انہیں آج قادری محمودی نسبت دی جائے اور غوث پاک کا تعلق دیا جائے۔ اپنا دایاں ہاتھ آپ یوں رکھیں، میں اپنا ہاتھ یوں رکھوں گا، بولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اللہ اللہ، میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، بے حیائی سے، ہر گمراہی سے، ہر فحاشی سے، ہر بے ادبی سے، ہر فحاشی سے، ہر ظلم سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے، نمازیں ضائع کرنے سے، حج واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے سے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود نہ دینے سے، سنت رسول کی مخالفت سے۔ اے اللہ، میں نے توبہ کی، توبہ 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 یا ربی۔ اے میرے خالق و مالک، میں نے تجھے، تیرے نبی پاک کو حاضر ناظر جان کر حضور غوث پاک کا سچا سلسلہ، طریقہ قادریہ غوثیہ محمودیہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قبول کرتے ہوئے بیعت کی۔ جب تک زندہ ہوں اسی پر قائم دائم رہوں گا۔ 5 وقت کی نماز بلا ناغہ پڑھنی ہے، کو قبول۔ تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہے، کو قبول۔ اشراق اور چاشت بھی پڑھا کرو، کو قبول۔ اوابین کی نماز بھی ادا کیا کرو، کو قبول۔ کوشش کرو کہ آپ صاحب الترتیب بنو، کہ آپ کی زندگی میں روزانہ 5 وقت کی نمازوں میں کوئی نماز فوت نہ ہو، کو قبول۔ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ناجائز ناحق کوئی بھی فعل نہیں رکھنا، اور ان کو ایک اچھا مسلمان بنانا ہے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ مصطفیٰ کریم کے طریقے کے مطابق رویہ رکھنا ہے، کو قبول۔ اپنے بچوں بچیوں کو سنت رسول کا اور بچیوں کو طریقہ خدیجۃ الکبریٰ اور طریقہ عائشہ صدیقہ اور انداز زہرا بطول کا پابند بنانا ہے، کو قبول۔ حضور کی امت میں نفرت پیدا نہیں کرنی، اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرنا، کسی کا ناحق ناجائز مال نہیں کھانا، کو قبول۔ امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، کو قبول۔ حضور کے سب صحابہ کا ادب کرنا ہے، 1,24,000 صحابہ کا ادب کرنا ہے، وہ مہاجرین کا ادب کرنا ہے، انصار کا ادب کرنا ہے، 12 کے 12 طبقہ کے تمام صحابہ کا صرف ادب نہیں کرنا، ان کے پاؤں کی خاک کو بھی اپنی آنکھوں کا سرما بنانے کا موقع ملے تو اس سے بھی گریز نہیں کرنا ہے، تو ہم نے قبول کیا۔ حضور کی آل بیت سے محبت کرنی ہے، حضور کی آل بیت کا ادب کرنا ہے، حضور کی آل بیت کی گستاخی نہیں کرنی اور گستاخوں کے لیے رعایت نہیں رکھنی، کو قبول۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اپنے منہ پہ اور سینے پہ ہاتھ پھیر لیجئے۔ خالق و مالک کائنات ہمیں اس پہ استقامت عطا فرمائے، آمین۔ مولا کریم ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرما،
آج کی اس محفل میں جو کچھ بیان ہوا، علماء ربانی، مشائخ حقانی کے جو محاضرات ہوئے، تقریریں ہوئیں، ذکر ہوا، توبہ کی گئی اور لوگوں کو حق اور ہدایت، صراط مستقیم اور سنت ہدا پر متوجہ اور مرخص کیا گیا۔ مولا کریم اس پر جو اجر اور ثواب مرتب ہوا اور جو لنگر شریف تیار کیا گیا اسے بارگاہ رسالت میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ انبیاء و مرسلین کی ارواح کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کی اہل بیت، پنجتن پاک مبارک، خلفائے راشدین، حضور کے 1,24,000 صحابہ، تابعین، اتباع التابعین کے لیے پیشکش ہے، قبول و منظور فرما۔ حضور محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل سمدانی، مرد ربانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت عطا رسول، ہند الولی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری کاظمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت شاہ محمد ابن محمد شاہ نقشبند کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضرت پیر سید محبوب علی شاہ المعروف شاہ جہاں شاذلی، سہروردی، تونسوی، چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ خواجگاں پیر سید محمود شاہ محدث ہزاروی قدس اللہ سرہ السامی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خواجگان محبوب آباد کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اس محفل میں جتنے قادری محمودی غلام آئے ہیں، اے اللہ ان کے ماں باپ میں سے، خاندان والوں میں سے جتنے فوت ہوئے ان کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت صاحب کے خلیفہ علی شاہ صاحب کراچی والے فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما۔ اسی طرح حضرت صاحب کے خلیفہ حاجی الیار خان میاں والی والے وہ فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما۔ ملک اورنگزیب قادری محمودی خلیفہ وہ فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے علامہ شہباز احمد چشتی صاحب، ان کے والد بزرگوار حافظ قرآن تھے اور شریعت اور دین سے، سنت سے محبت کرتے تھے، دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے درجات بلند فرما۔ ARY کی ٹیم کے لیے، کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کے لیے دعا ہے کہ انہوں نے آج کے غوث پاک کے فیضان اور محدث ہزاروی کے فیضان کے اس اجتماع کی عکس بندی کے لیے اور فلم بندی کے لیے انہوں نے کاوش کی ہے۔ اے اللہ کیو ٹی وی جو دین کا کام کر رہا ہے، قرآن و سنت کی آواز بن رہا ہے، کیو ٹی وی کو ترقیاں عطا فرما اور دین کے اس مشن میں مولا کریم تو انہیں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے سلطان خان صاحب اور تمام علماء اور مشائخ جو آج یہاں آئے ہیں، مولا کریم ہمارے خلفاء، قادری سلسلے کے تمام مخلصین جنہوں نے اس سلسلے کے لیے بڑھ چڑھ کے اپنی خدمات پیش کی ہیں، سلیمان قادری شکاگو سے، خلیفہ الیاس قادری شکاگو سے، اور ندیم قادری بلیک بن سے، اور خلیفہ جہانگیر سلیم برطانیہ لندن سے، اور اسی طرح ہمارے حافظ اکبر صاحب پیرس سے، انہوں نے سلسلے کے لیے بڑی قربانیاں دیں اور سلسلے کے لیے دین کا پیغام عام کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح ذاکر وہرا شکاگو ایلنائے سے اور ہمارے نیو یارک سے جتنے احباب ہیں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں، مولا کریم ان کے حق ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ طارق اسماعیل محمد علی قادری محمودی ان کے لیے دعا کرتا ہوں، صلاح الدین قادری محمودی کے لیے دعا کرتا ہوں، راولپنڈی، کراچی، سرگودا، پشاور اور کوہاٹ والوں کے لیے، سکھر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، کشمیر والوں کے لیے دعا کرتا ہوں، پورے پاکستان کے جتنے احباب آئے ہیں، اور اسی طرح کینیڈا سے، امریکہ سے اور برطانیہ سے، فرانس سے، جرمنی سے ہمارے احباب آئے ہوئے ہیں، سلطنت عمان سے مریدین آئے ہوئے ہیں، پوری دنیا سے احباب آئے ہیں۔ اے اللہ ان سب پر اپنا فضل و کرم فرما، اور کیو ٹی وی کے ذریعے جتنے لوگ ہماری اس دعا میں شامل ہیں سب پر، حضور کی پوری امت پر تو اپنا فضل و کرم فرما۔ ربنا تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ سب احباب کے لیے اعلان ہے، خدا کا خاص ایک احسان ہے، یہ اولیاء اللہ
زمانہ جسم ہے اور جان